बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट सबाहत किरदेसी। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है शफ़क़तुर्रहमान साहब, जो कि CEO हैं बिन शफ़क़त रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के और मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रोफेशनल बिजनेस लीडर्स बहरिया टाउन कराची के। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आज हम बहरिया टाउन के मसाइल और वहाँ के बिज़नेस के हवाले से जो है ना शफ़क़त साहब से कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि बिज़नेस कैसा जा रहा है बहरिया टाउन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल पे दावत दी और इज़हार ख़्याल का मौका दिया। बहरिया टाउन का बिज़नेस इस वक्त तो ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आम हालात में पूरे मुल्क से बहरिया टाउन का बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो बहरिया टाउन एक बार फिर अपने उरूज की तरफ जाएगा। और बहरिया टाउन का नाम जहाँ भी आता है आपने जब भी सुना होगा, देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और इसमें बड़े बड़े बिज़नेसमैन अपने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोग इससे वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह ताला बहरिया टाउन के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो कमज़ोर नहीं है, बहुत मज़बूत है और हम अपने इस ताल्लुक़ से बहुत मुतमईन हैं। सही। ऐसा है कि कुछ लोग बहरिया टाउन के मुतालिक बहुत सी नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं आजकल, तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? असल में पर्सनैलिटी क्लैश चल रहा है इस मुल्क में। जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि बहरिया टाउन एक इतना बड़ा नाम है कि इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली, इसकी खूबसूरती हर एक को बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो इसके मुकाबले में बहुत सारे लोगों ने सोसाइटियाँ लॉन्च की और प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन वो नाकाम रहे। तो कोशिश होती है उन लोगों की, हासिदीन की, कि बहरिया टाउन को किसी न किसी मसले में उलझाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मलिक रियाज साहब एक बहुत ही मज़बूत आसाब के मालिक शख्सियत हैं, जिन्होंने हर दौर में हर एक साजिश का मुकाबला किया और बहरिया टाउन को तरक्की की राह पे गामज़न किया। तो आजकल बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है और उसमें कि बहरिया टाउन ने जो रकम देनी है हुकूमत पाकिस्तान को, वो रकम अभी तक बहरिया टाउन पे नहीं कर सका। वो एक ख़तीर रकम थी जो हमारे साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बहरिया टाउन पे फ़ाइन किया था, या बहरिया टाउन को देने को कहा था। फ़ाइन नहीं था, बहरिया टाउन को देने को कहा था। तो वो फ़ैसला ज़ातियात पर मबनी था और उस फ़ैसले से बहरिया टाउन की साख को नुकसान पहुंचने की बजाय साकिब निसार की ज़ात को नुकसान पहुंचा और उस फ़ैसले की वजह से हमारे बहुत सारे इदारों को नुकसान पहुंचा। क्योंकि बहरिया टाउन जिस जगह वाक़े है कराची के मोटरवे पर, सुपर हाईवे पर, उसी के साथ ही बहरिया टाउन को बहरिया टाउन के अलावा बाकी सोसाइटियों को जो जगह दी गई है वो दी गई है 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। बहरिया टाउन को कहा गया है कि आप 1 लाख रुपए की बजाय आप 2,70,00,000 रुपए एकड़ के हिसाब से पेमेंट दें। आप बताएं, ये इंसाफ है? 1 लाख रुपए कहाँ और 2,70,00,000 रुपए एकड़ कहाँ? ज़ाहिर सी बात है कि बहरिया टाउन ने तो इतने में ये जगह बेची ही नहीं है, तो वो कहाँ से पे कर पाएगा? इसकी वजह से बहरिया टाउन का बिज़नेस भी थोड़ा डाउन हुआ और थोड़ी परेशानियां भी आईं। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से हम उम्मीद रखते हैं मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब से कि वो बहरिया टाउन को इंसाफ फराहम करेंगे। बहरिया टाउन एक दफ़ा फिर तामीर व तरक्की की राह पे गामज़न होगा इंशाअल्लाह। ऐसा है शफ़क़त साहब कि आप बहावलपुर में सियासी, समाजी और कारोबारी हवाले से काफ़ी एक मशहूर शख्सियत हैं, तो इस कामयाबी का राज क्या होगा आपका? देखिए, मैं हमेशा
جو بھی کام کرتا ہوں اس کو دل لگی کے ساتھ کرتا ہوں اور جد و جہد شب و روز کرتا ہوں۔ میں نے جس شعبے میں بھی الحمدللہ قدم رکھا ہے، اللہ نے مجھے اسی شعبے میں کامیابی عطا کی ہے۔ میرا سیاسی تعلق JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے۔ میں یہاں 2013 میں فرسٹ ٹائم آ کے میں نے الیکشن میں حصہ لیا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ الحمدللہ پورے بہاولپور نے جو علماء تھے، ان سے وابستہ لوگ اور دینی سوچ رکھنے والا طبقہ، انہوں نے مجھے بہت پذیرائی دی اور میں نے اس بہاولپور کی عوام کی بہت خدمت کی، جس کی وجہ سے میں ہر طبقے میں معروف ہوا، چاہے وہ تاجر حضرات تھے، چاہے وہ انتظامیہ تھی۔ میری اس محنت، کاوش، کوشش کو دیکھ کر انہوں نے میری عزت کی، حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے مجھے بہاولپور کی عوام میں پذیرائی ملی۔ صحیح۔ حال ہی میں بہاولپور میں بھی انجمن تاجران کی الیکشن ہوئے، جس میں آپ بڑے پیش نظر آئے، تو اس حوالے سے کامیابی کا آپ کیا بولنا چاہیں؟ بنیادی طور پر انجمن تاجران کے سابق صدر اور اس شہر کے تاجران کی تقریباً 4 عشرے تک خدمت کرنے والے انسان، بہت ہی نفیس حافظ محمد یونس صاحب جو صدر تاجران تھے اور وہ چیمبر آف کامرس کے بھی صدر رہے ہیں، بہت پیارے انسان تھے اور مجھ سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے یہاں پر ہر شعبے میں مجھ سے مشاورت بھی رکھی اور مجھے اپنے ساتھ بھی رکھا، تاجر کی حیثیت سے بھی مجھے اپنے ساتھ رکھا اور ڈسٹرکٹ کے امن کے حوالے سے، سفیران امن کے حوالے سے اپنے قافلے میں مجھے ساتھ رکھا، اور ہم نے کوئی 12 سال 13 سال مسلسل اس شہر میں، اس ضلع میں امن کے لیے کام کیا ایک ساتھ مل کر۔ تو ان سے ساتھ میرا بڑا مضبوط تعلق تھا، تو ان کا اچانک انتقال ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو ضروری سمجھتا تھا کہ حافظ صاحب جیسے شریف انسان، جو نہ کوئی بھتہ خور ہو، نہ کوئی ایسے ان کی شہرت ہو کہ وہ تاجروں کو تنگ کریں یا کوئی مافیات سے ان کا تعلق ہو، اسے تاجران کی صدارت پہ لانا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تو اسی لیے میں نے گزشتہ کوئی 3-4 مہینے بہاولپور میں محنت کی، ساتھیوں کے در گیا، میں ان کی منت بھی کی کہ بھائی ہم ایک شریف انسان کو، شریف انسان کی سیٹ پر، حافظ کی سیٹ پر حافظ ہی کو پھر ہم لائے، اور حافظ خرم سلیم صاحب ایک نیک صفت انسان ہیں، وہ ہمارے تاجران کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی، ڈسٹرکٹ میں امن کے حوالے سے بھی اور تاجران کی خدمت کے حوالے سے بھی۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ حافظ محمد یونس کے صحیح معنوں میں قائم مقام صدر بن گئے ہیں۔ اور شفقت صاحب، آپ کا ذاتی طور پہ مزید کیا آپ کا رجحان ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے بہاولپور کی عوام کے لیے، اپنے انجمن تاجران کے لیے، یا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، فیوچر آپ کیا پلاننگ لے کر چلتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل اچھا ہو، اس کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ تو میں صرف اپنے بچوں کو نہیں سوچتا، میں قوم کے بچوں کی بھی سوچتا ہوں کہ قوم کے بچوں کا بھی فیوچر اچھا ہو، ان کا مستقبل بھی اچھا ہو۔ بہاولپور میں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو الحمدللہ میں اس حلقے میں 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں۔ 2018 میں بھی میں نے یہاں پر حصہ لیا ہے الیکشن میں۔ تو میں چاہتا ہوں یہاں سے ایسے انسان منتخب ہوں جو بہاولپور کی یہ جو عوام ہے، جو مایوسی کا شکار ہے، جو بہاولپور کی ترقی رک گئی ہے، بہاولپور کی ترقی کے لیے کام کریں، ان کی مایوسی کو دور کریں، بہاولپور کے بچوں کو نوکریاں ملیں۔ بہاولپور کے جیسے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سی پیک تھا، موٹر وے تھا، وہ ہم سے دور چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کی احساس محرومیاں، ہمارا دریا جو ہے ستلج وہ بند پڑا ہوا ہے، کاشتکاروں کو پانی کے حوالے سے بہت تنگی ہے، بہت مسائل ہیں بہاولپور کے ساتھ۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی شخصیت کو میں پروموٹ کروں، ان کو طاقت فراہم کروں، ان کی میں ساتھ چلوں کہ جو بہاولپور کی خدمت کریں۔ اسی طرح بزنس کے حوالے سے ابھی میں نے DHA بہاولپور میں بھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے،
تاکہ لوگوں کو ایک اچھا معیاری کانٹریکٹر ملے اور ان کے اچھے گھر بنے، جہاں پر ٹھیکیدار جیسے ڈنڈیاں مارتے ہیں مٹیریل میں، ایسا کوئی کام نظر نہ آئے، بلکہ ایک انٹرنیشنل معیار کا ہم جو ہے نا تصور بہاولپور کی قوم کو دے سکیں۔ جیسا ہم بحریہ ٹاؤن میں کام کرتے ہیں ویسا ہی ڈی ایچ اے بہاولپور میں بھی ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ڈبل فائدہ ہوگا کہ عوام کی خدمت بھی ہوگی، ہمارے بچوں کی خدمت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر قدم پہ اللہ پاک کامیابی سے بھی نوازے گا۔ آمین آمین۔ تو آج آپ ہمارے چینل کے میڈیم کے تھرو بہاولپور کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بہاولپور کی عوام کو میسیج میرا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چینل کو دیکھیں، یہ بڑا اچھا چینل ہے، آواز بہاولپور، بہت خوبصورت نام ہے۔ تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں بہاولپور کی آواز کو پوری دنیا میں اجاگر کر رہے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، دیکھیں بھی صحیح، اور اس کو پروموٹ بھی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو بہاولپور صوبے کا آگے پیغام لے کر چلیں، نعرہ لے کر چلیں، اور اس کو عملی یعنی آپ کہتے ہیں کہ صوبہ سرائیکستان بننا چاہیے؟ نہیں، بہاولپور بننا چاہیے، صوبہ بہاولپور۔ یس، چونکہ بہاولپور پہلے صوبہ تھا اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا، تو ہم اس کی بحالی چاہتے ہیں۔ ہمارا اپنا صوبہ بہاولپور جب بن جائے گا تو یہاں حاصل پور، کیم پور، احمد پور، رحیم یار، جتنا بھی ڈویژن ہے، اس کی ساری محرومیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور بہاولپور کے لوگ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں نظر آتے ہیں، اور ہم بہاولپور کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے شفقت الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے آفس میں تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا، ٹائم نکالنے کا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔